بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے نام کی اہمیت کے حوالے سے۔ یقیناً انسان کی زندگی میں اس کے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے، حالانکہ نام انسان کی شناخت کا اہم ذریعہ ہے، یعنی آپ نام سے ہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور اسی طرح سے نام انسان کی زندگی پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے معنی کے لحاظ سے انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ناموں ہی کی تعلیم دی تھی۔ جس طرح ہم جانور جب ذبح کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کا نام ہے، جب ہم اس پر اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ حلال کے زمرے میں آتا ہے، اگر وہی نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نام کی تاثیر اور برکت ہے کہ جب ہم اس پر وہ نام پڑھتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور وہ نہ پڑھا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے اس کے والد کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے والد کا نام حزن ہے، جس کا معنی تھا پتھریلی زمین، جسے سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور اس کا نام تبدیل فرما کے سہل رکھا، جس کا معنی تھا نرم زمین، مگر وہ بضد ہوا اور اس نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے خاندان میں سختی برابر رہی اور ہمیں بہت برے حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نام کی معنیت یعنی نام کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھی عرفیت سے کردار اور شخصیت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور بری عرفیت سے برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کے نام تبدیل فرمائے جو بلحاظ معنی اچھے نہیں تھے۔ اب ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ میرا نام اسود ہے، جس کا معنی تھا کالا، گرد آلود یا تاریک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر ابیض رکھ دیا، جس کا معنی تھا سفید۔ اسی طرح سے ایک صحابی کا نام الجبار تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے جبر و ظلم کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل فرما کر عبد الجبار رکھ دیا، جس کا مطلب ہوا جبار کا بندہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں، جن میں سے ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن ہے، اور پھر اس طرح کے نام جن میں عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام آئے، جیسے عبد الغفار، عبد الرحیم، عبد الستار وغیرہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ لیکن ایسے نام پکارتے وقت اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ نام پورا لیا جائے، یعنی عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، نہ کہ صرف رحمان یا رحیم کہا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام ملک الاملاک ہے، جس کا مطلب ہے شہنشاہ، کیونکہ ملک الاملاک صرف و صرف خدا تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نام رکھنے اور برے ناموں سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بات اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ نام رکھتے وقت اس کے معنی کو لازمی مد نظر رکھا جائے۔
کیونکہ آپ کے نام کا جو معنی ہے وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ تو جب بھی بچوں کے نام رکھیں تو اس کے معنی کو لازمی دیکھ لیا کریں اور جان لیا کریں اور اچھے معنوں والے نام ہی بچوں پر رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کے نام کے پہلے حرف کے حوالے سے کہ آپ کے نام کے پہلے حرف کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کیا اثرات ہیں اور آپ کن خصوصیات کے حامل ہیں، اس پر میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی ویڈیو لے کر آؤں گا اور انشاءاللہ ہر حرف پر الف سے لے کر یہ تک تمام حروف پر آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیو بناؤں گا۔ باچا جی سرکار کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ والسلام۔